اکرام کی تعریف کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی تعریف کرنا یہ نبی کی سنت ہے، صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے، جس طرح نبی کے شاگرد ایمان لائے، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے؟ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائے ان کی طرح جو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں یہاں اس کا عربی ترجمہ نہیں کر سکتا، صحابہ اکرام کو ہم اگرچہ اس کا ترجمہ بیوقوف بنتے ہم نہیں کر سکتے، جو اللہ قرآن بنا کر ان کے لیے نازل کر رہا ہے ہم اس کا ترجمہ اسی طریقے سے کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں میں یہ ترجمہ کرتا ہوں جن کو سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آمن السفہاء، ہم ان کی طرح ایمان لائے جن کو مطلب پہلے ایمان کو چھوڑ کر دوسرے ایمان میں داخل ہو گئے، یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی۔ آگے اللہ نے اس بات کو وہاں پر صحابہ اکرام کے ایمان کو چھوڑ دیا، آگے کیا کہا؟ الا، سنو لوگو، آگاہ ہو جاؤ، انہم، بے شک وہ جو کہتے ہیں کہ وہ نہ سمجھ ہیں، ہم السفہاء، وہ بہت پرلے درجے کے بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور اس بات کو وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کتنے قیمتی لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو میرے صحابہ کو گالی دے اور اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، اور جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے نبی اس پر لعنت بھیجتا ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ایمان والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، صحابہ اکرام کی یہ تعریفیں، اولئک هم المؤمنون حقا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ صحابہ اکرام کی ساری تعریفیں ہیں۔ اور ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جان سے اللہ سے جنت کے بدلے میں سودا کر لیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں اور اپنے مالوں کے بدلے میں اللہ سے سودا کیا تو اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں جنت دوں گا، اور اللہ اپنے وعدے کے اندر پکا اور سچا ہے۔ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کو پورا کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریفیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دفاع، تعریفیں بھی اللہ نے خود کی ہیں اور دفاع بھی اللہ نے جہاں پر پیش آیا وہ اللہ نے خود کیا ہے۔ اور اللہ کو اس بات کی خبر تھی کہ ایک گروہ، ایک ٹولہ ایسا آئے گا جو میرے صحابہ کو برا بالا کہے گا، اس سے پہلے میں ایمان والوں کو خبردار کر لوں کہ میں اللہ ان کا دفاع کرتا ہوں، اور ایمان والوں تمہاری بھی ذمہ داری ہے، جب کہیں موقع پیش آئے تو تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ میرے صحابہ کا تحفظ، میرے صحابہ کا دفاع تمہارے ذمہ واجب ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جی صحابہ اکرام کی چرچوں کو بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصی طور پر خلفائے راشدین اور سبع عشرہ، اور اس طرح جو باقی صحابہ ہیں، خصوصی طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں کے دل و دماغوں کے اندر جو تاریخ نکال کر مورخین لکھتے ہیں کہ جو آخری صحابی گیا اس کے جانے کے 150 سال بعد تاریخ شروع ہوئی ہے۔ اب 150 سال تک اس کے درمیان میں کیا کچھ گزرا ہے اس کی معلومات نہیں ہے۔ تو آج جو تاریخ پڑھنے والا ہے وہ قرآن و حدیث کو بھول جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، علماء اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے مطابق اللہ کے نبی کے صحابہ کو جانچو پرکھو کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیسے کیسے ارشادات فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ مدینہ منورہ سے 20 سال کے عرصے کے تقریباً انہوں نے وہاں پر درس حدیث دیا، 20 سال مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے۔ تو جب وہاں سے دارالعلوم دیوبند واپس آنے کی ضرورت پیش آئی تو آخر میں وہ یہ اشعار پڑھ کر سلامت رہے
تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی۔ یہ اشعار پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بہت شکریہ، تم اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے